ممبر نور پہ جلوہ افروز اساتذہ کرام وجبہ طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المطيب المعين المبين القريب، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے پانچ ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کا نام لے کے میں بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جاتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ ایسے 5 نام ہیں جن کا نام لے کر بڑے سے بڑی مصیبتوں سے میں ٹکرا جاتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں مصطفیٰ و نبی کونین کی ذات ہے، حضرت فاطمہ کی ذات ہے، حسنین کریمین ہے، اور پھر شجاعت کے عالم بردار مولائے کائنات ہے۔ شاعر نے کہا کہ بیگم یہی تو ہے 5 مقصود کائنات، بیگم یہی تو ہے 5 مقصود کائنات، حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ علی، حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ علی۔ اور پھر بریلی کے امام نے پکار کر کہا، بریلی کے امام کہتے ہیں کہ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ عزیزان محترم، ایک بڑا پیارا شعر نظروں کے سامنے سے گزرا کہ نقیب صاحب نے کہا کہ افضل ہے جہاں میں گھرانہ حسین کا، کہا افضل ہے جہاں میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حالانکہ یہ آیت تو یہاں نہیں تھی، لیکن اس وجہ سے کیا کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت کے جسموں کو تمام طریقے کی نجاست سے دور کر دے، تمام طریقے کی برائیاں آپ سے دور کر دے، آپ کو خود ستھرا کر دے، اس طرح پاک کرے گا خود ستھرے ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر امام عالی مقام یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، وہاں کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتی، تو اس یزید خلیف کی نجاست آپ کو بھی لگ جاتی۔ اگر کسی پاک چیز میں تھوڑی بھی ناپاک چیز مل جائے تو پوری ناپاک ہو جاتی ہے، اس میں وہ خباثت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے امام نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جیسا کہ رات میں آپ نے خطاب سماعت فرمایا، وہاں بتایا یہ گیا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کونین حجرہ انور میں تشریف لے گئے، پھر حضرت امام حسن آئے، پھر حضرت امام حسین آئے، حضرت فاطمہ آئی، مولا کائنات آ گئے۔ اب تمام جب آئے تو آقا نے چادر تطہیر بچھا کر دعا فرمائی، پتہ چلا کہ اب حجرے میں جو موجود ہے وہ حسن پاک کی ذات ہے، حسین پاک کی ذات ہے، فاطمہ پاک کی ذات ہے، علی مرتضیٰ پاک کی ذات ہے، اور یہ تمام پانچوں کو ملا کر اب بن گئے پنجتن پاک۔ جب یہ پاک تمام جب ایک جگہ جمع ہوئے تو بنے پنجتن پاک۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے نا، یہ خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وابناہما والفاطمہ۔
عزیزان محترم، بلا تاخیر و تمثیل میں اس بات کو کہنا، میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ جب 10 تاریخ کا ایک دم دل کو دہلا دینے والا منظر سامنے آیا، ایسا وقت کہ اگلے 10 دنوں سے جو جدوجہد چلے آ رہی تھی اس کا اختتام آنے والا تھا، قیامت صغریٰ کا منظر سب کے آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب یہاں وہ منظر تھا کہ جب اہل بیت اور جانثاران اہل بیت ایک ایک کر کے یک کے بعد دیگر شہید ہونے والے تھے۔ عزیزان محترم، ایسا سخت پرملال منظر نہ زمانے نے کبھی دیکھا، نہ کہیں آگے دیکھے گا۔ حضرت امام حسین نے صبر و استقامت کی وہ مثال قائم کی کہ زمانہ چاہے کتنا بھی ہو جائے، چاہے کتنے بھی سال زمانے میں آ جائے، ایسی صبر کی مثال نہیں لا سکتا۔ آج اگر انسان کا ایک بیٹا مر جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، یہاں میرے امام نے پورا خاندان لٹا دیا۔ یہ کربلا کا میدان ایک دل کو دہلا دینے والا میدان ہے، یہ منظر دلوں کو زرد کر دینے والا منظر ہے، اور آج زمانہ اسے بیان کرتا ہے تو حضرت امام حسین کو مظلوم بتا کر بیان کرتا ہے۔ وقت امام حسین کی مظلومیت اس قدر بیان کی جاتی ہے کہ جیسے امام حسین کو صرف ظلم ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں صرف ظلم کی مثال نہیں بلکہ استقامت کی مثال ہے۔ ایک طرف استقامت ہے تو دوسرے طرف یزیدیوں کا ظلم ہے، ایک طرف صبر ہے تو دوسرے طرف ظلم ہے۔ عزیزان محترم، اسی کی وجہ سے یہ جنگ پورے واقع ہوئی۔ ذرا غور کیجیے اس بات پر کہ امام نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اگر امام بیعت کر لیتے تو آج ہر گھر میں یزید کی طرف ہوتے، یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ ہمارے جلسے نہ ہوتے، بس فقط ہوتے تو عیاشیوں کے اڈے ہوتے، شراب نوش کرنے کے لیے دارو خانے بنائے جاتے ہیں، تمام جگہ ہر طرح سے برائیاں پھیلی ہوئی ہوتی، پر امام حسین نے سر دے کے بتا دیا کہ جب بات دین مصطفیٰ پہ آئے نا تو سر کٹا دینا، پر دین مصطفیٰ پہ آج نہ آنے دینا۔ جب بات آئے تو کسی غیر کے کسی غلط کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا گوارا نہ کیا، بلکہ گردن کو پیش کر دیا، اپنی تمام اعمال کو پیش کر دیا۔ عزیزان محترم، جب 10ویں محرم کو سب سے عظیم اگر کسی کا نام آج جن کو ذہنوں سے بھلا دیا جاتا ہے وہ ایک ذات کا نام حضرت حر ہے۔ وہ حضرت حر جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت حسین نکلے تھے مدینہ منورہ سے تو آپ نے سب سے پہلے روکا تھا، حر نے سب سے پہلے روکا اور آپ کو آگے نہ بڑھنے دیا، یہ کہہ کے کہ انہیں یہ بتایا گیا تھا حضرت حر کو کہ اے حر تجھے حسین کو روکنا ہے، اسے آگے نہیں بڑھنے دینا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت حر نے امام عالی مقام کو روکا اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان کی جانب روانگی اختیار کی۔ اب امام کربلا کی جانب بڑھے تو اب یہ منظر آیا کہ ابن سعد جو کہ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، ابن سعد نے حر کو کہا کہ جاؤ ایک لشکر جرار لے کر حسین کے تمام قافلے کو درہم برہم کر دو، حسین کے تمام قافلے کو شہید کر دو۔ عزیزان محترم، جب یہ حر نے سنا تو کہا کہ تم واقعتاً یہ چاہتے ہو کہ میں اہل بیت کی گردنوں کو کاٹوں؟ ارے ذرا غور کرو تم کس طرح جا رہے ہو۔ یہ حسین وہ ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، کہ تم ان کی گردنوں پہ اپنی تلواروں کو چلانا گوارا کرو گے۔ ان کے قافلے میں وہ ہے جو ہم شبیہ مصطفیٰ بھی ہے، یعنی علی اکبر کی ذات ہے، ان میں وہ ہے جو حسن کا پیارا بیٹا قاسم بھی ہے۔ ارے ذرا غور تو کرو، ان کے اس میں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں کہ تم اہل بیت اطہار پہ اپنی تلواروں کو چلانا گوارا کرو گے، وہ ہاشمی شیر ہے کہ تم ان کے پاس جانا گوارا کرو گے۔ تو ابن سعد نے کہا ہاں ہم ان کی گردنیں کاٹ دیں گے اور تم جو کاٹو گے تو تمہیں گورنری عطا کی جائے گی۔ پر یہ سن کر وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اس لیے یزید کی فوج کو چھوڑا، اسے مردود کہتے ہوئے اپنے گھوڑے پر ایڑ لگائی اور ایڑ لگانے کے بعد امام حسین کے قدموں میں آ گئے اور کہنے لگے اے امام حسین میں بہت گنہگار ہوں، معاف کر دیجئے، میں بہت گنہگار ہوں، معاف کر دیجئے، میں وہی ہوں جس نے آپ کا قافلہ روکا تھا۔ اگر یہ حر کو پتا ہوتا کہ آپ کا قافلہ
ہونے پر اس ہور کے وجہ سے آپ کے بچوں پر تلواریں چلائی جائیں گی، آپ کے اہل بیت پر تلواریں چلائی جائیں گی، آپ پر ظلم اٹھایا جائے گا، آپ پر پانی بند کیا جائے گا، آپ کے ننھے ننھے بچوں کو پریشان کیا جائے گا۔ تو میں ہرگز ایسا نہ کرتا۔ حضرت وہ امام کے قدموں میں گر کر توبہ کرتے ہیں تو حضرت علی مقام حضرت حسین کہتے ہیں اے عروجہ، میں نے تیری دعا کو میں رب کی بارگاہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیری توبہ قبول ہو جائے۔ حضرت حر کو یہ کہہ کے اٹھاتے ہیں۔ اب حضرت حر دل میں جذبہ لیے ہوئے، جذبہ ایمانی کے ساتھ یزیدیوں کے قافلے پر حملہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، حضرت حر یزیدیوں کے قافلے پر حملہ کرتے گئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، حضرت حر سپہ سالار تھے، بڑے بڑے طاقتور آئے، حضرت حر نے گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی۔ اب اتنوں کو کاٹا کہ آخر میں ایک شخص آیا جس کا نام صفوان تھا، حضرت حر للکارے جا رہے تھے، اب یزیدیوں کو طاقت تو تھی نہیں کہ امام کے مقابلے میں آ جائے، تو اب پتہ چلا کہ اپنے صاحب نے کہا اے صفوان جا کے لڑ اس سے، ورنہ یہ ایسے ہی ہمارے لوگوں کو کاٹتے چلے جائے گا۔ اب صفوان بڑے ہی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور حضرت حر کو سمجھاتا ہے کہ اے حر تو کیا کرتا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، تو گورنری کو چھوڑ کر ان مظلوموں کے پاس جا رہا ہے جن پہ پانی بند ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے پاس جاتا ہے، یہ مظلوم ہے، یہ ابھی کچھ دیر میں قتل ہو جائیں گے، تو کیوں جاتا ہے؟ پھر وہ حضرت حر کہتے ہیں اے صفوان ذرا سن، بے وقوف تو ہے، تو نااہل ہے کہ تو نے دنیا کی لذتوں کو اختیار کیا، امام کے قدموں کو چھوڑ دیا۔ میں وہ ہوں جس نے امام کے قدموں کو بوسہ دے کر جنت کو خرید لیا ہے۔ امام ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کوثر کو لے لیا ہے۔ اب جب میں شہید ہوں گا تو کل بروز قیامت مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیوں گا، پر تم وہ ہوں گے جو تمام نعمتوں سے دور چلے جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ کہتے ہوئے جب صفوان نے لڑنا شروع کیا تو دھوکے سے حضرت حر کے سینے پہ زہر میں بجھا ہوا تیر مار دیا۔ اب حضرت حر نے اس تیر کو توڑا اور حر کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک بار میں اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ اب یہ دیکھ کر حر کے بچے بھی اس سے لڑنے آئے۔ حضرت حر نے یکے بعد دیگر صفوان کے بچوں کو بھی قتل کرتے گئے۔ جب ایک آیا اسے قتل کر دیا، دوسرا آیا اسے قتل کر دیا، اور پھر بڑے ہی پیاس میں کافی دیر تک لڑنے کے بعد امام کے پاس گھوڑا دوڑا کے آتے گئے اور کہتے ہیں اپنی زبان دکھاتے ہوئے کہ امام علی مقام اب بڑی پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ تو امام کہتے گئے اے حر میں تیری جان ساری کی قربان ہو جاؤں، تو نے حق ادا کر دیا، میں تجھے مصدر دیتا ہوں، میں گواہ ہوتا ہوں کہ کل بروز قیامت اپنے نانا کے ہاتھوں سے میں تجھے جام کوثر پلاؤں گا۔ بس تھوڑی دیر جام شہادت نوش کر لے، تھوڑی دیر جام شہادت نوش کر لے، میں تجھے کل بروز قیامت اپنے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ اب یہ سن کر عاشقان اہل بیت حضرت حر میدان میں نکلے اور یزیدیوں کی پشتیں لگاتے چلے گئے، پشتوں کی پشتیں لگاتے چلے گئے، یزیدیوں کو کاٹتے چلے گئے۔ غالباً لکھا جاتا ہے کہ 150 یزیدی امام حر نے مار دیے۔ کتنے؟ 150 یزیدی امام حر نے مار دیے۔ ذرا بتائیے 10 منٹ پہلے آنے والے حر کا یہ مقام ہے کہ یہ جو حسینی ہو جائے وہ 150 مار دے، ارے جو پیدائش حسینی ہو اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ جو پیدائش حسینی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، اب حضرت حر لڑتے جا رہے ہیں تو یہ اب ابن صاحب کہتا ہے حر کو قابو پانا مشکل ہے، ایک کام کرو کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لو، ایک لشکر لے کے جاؤ، چاروں طرف سے گھیر کر اس پہ تیروں کی برسات کرو۔ جب حضرت حر پہ تیروں کی برسات ہوئی تو وہ زخموں سے نڈھال گر پڑے، اور جب حضرت علی مقام کو آواز لگائی کہ یا حسین میری خبر لیجئے، تو حضرت حسین دوڑے آتے ہیں، اپنے قدموں میں حر کی گردن کو رکھتے ہیں، اس کے سر کو رکھتے ہیں، حضرت حر کے سر کو رکھ کے کہتے ہیں کہ تو نے حق ادا کر دیا، آج تو نے حق ادا کر دیا، اے حر تو نے آج حق ادا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مرد نوجوان ہے جو کچھ دیر پہلے حضرت حسین کے قافلے میں سوار ہوئے اور اپنی جان کو اہل بیت کے قدموں پہ نثار کر دی۔ ان کے بعد ایک کے بعد دیگرے عاشقان اہل بیت اپنی گردنوں کو قربان کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی حضرت عبداللہ قلبی اپنی گردن کو قربان کرتے ہیں تو وہاب بن عبداللہ کبھی اپنی گردن کو قربان کرتے گئے۔ جب تمام جانثاران اہل بیت قربان ہو گئے، جب تمام جانثاران اہل بیت قربان ہو گئے
تو اب باری آئی اہل بیت اطہار کے شیروں کی. اب اہل بیت اطہار کے شیروں کی باری آئی تو امام حسین آگے بڑھنے لگے, اپنی تلوار کو اٹھایا, پر لیکن اتنے ہی حضرت قاسم ہاتھ تھامتے اور کہتے ہیں چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے. ذرا سوچے تو صحیح, وہ بھتیجا سوال کر رہا ہے کہ چچا مجھے جانے کی اجازت دیجیے, جو حضرت علی اکبر کے جیسا حضرت حسین کو پیارا تھا, اپنے بڑے بھائی کے آخری نشانی کو اپنے قریب رکھتے ہوئے کہتے گئے بیٹا میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا, میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. وجہ یہ ہے کہ تم میرے بھائی حسین, میرے بھائی حسن کی مجھے یاد دلاتا ہے, تیرا چہرہ اس کے جیسے ہے, جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حسن کی یاد آتی ہے, میں اپنے دل کو تجھے دیکھ کے پرسکون کر لیتا ہوں. یہ حضرت امام علی مقام نے کہا. تو پھر حضرت قاسم کہتے ہیں اے چچا جان میرے بابا نے مجھ کو کہا تھا کہ یہ تعویذ جو میرے ہاتھ میں ہے, جب حسین پر سخت تکلیف گزرے, سب سے بڑی پریشانی آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا. حضرت امام علی مقام سے کہتے تعویذ کو کھول لینا. میں اپنے تعویذ کو کھولتا ہوں, دیکھے تو کہا کہ جب حسین کربلا کے میدان میں ہو تو سب سے پہلے جانا, میرے بھائی پر آنچ نہ آنے دینا. ذرا غور کیجئے, حضرت حسین نے پہلے ہی تعویذ لکھ کر دے دیا, نشر کر کے دے دیا کہ کربلا کا میدان واقع ہونے والا ہے, اور کربلا کا جب میدان ہوگا تو حسین سے پہلے تجھے شہید ہونا ہے. ذرا غور کیجئے, یہ حضرت حسن کا مقام ہے جو اعتراض کرے آمنہ کے لال پر, عقل حیران ہے کہ وہ کس طرح کے انسان ہے. ارے جب کہہ دیجئے کہ بندہ کہہ دیجئے کہ جب بندہ یہ جان لے کہ حضرت حسین کربلا کے میدان کو بتا دے رہے ہیں, حضرت حسن کی شہادت ہو چکی ہے, حضرت حسن بتا دے رہے ہیں کہ کربلا کا میدان واقع ہونے والا ہے, اس طریقے سے ہونے والا ہے, تجھے حسین سے پہلے شہید ہونا ہے. تو ذرا سوچے جب حسین حسن کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینہ منورہ کے آقا کا عالم کیا ہوگا. کیوں نہ کہیں کہ جب ان کے گدا پر دیتے کہ شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان محترم, اب امام قاسم اپنے چچا سے یہ کہتے ہیں کہ چچا جان میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں, یہ میرے بابا نے مجھے پہلے ہی دے دیا تھا. ذرا سوچے تو صحیح, یہ دل میں احساس بنائے کہ حضرت حسین پہ جان نثار کرنے کے لیے کیا کلیجے تھے ان کے اہل بیت کے, کہ اپنی جانوں کو یہ بات دیگر قربان کر دینا گوارا کیا, پر حضرت حسین کو آگے بڑھنے نہ دیا. حضرت حسین کے سامنے پیارا بھتیجا موجود ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے میدان میں جانے کی, یہ جانتے ہوئے کہ یہ دیکھا امام حسین نے سامنے جو موجود ہے میرے بھائی کا پیارا بیٹا موجود ہے, وہ موجود ہے کہ جس سے میری بیٹی کی نسبت طے ہو چکی ہے, ہونے والا داماد موجود ہے. تو امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ سامنے اس قدر چہیتے بیٹے کو آگے بڑھا رہے ہیں. حضرت امام حسین بہت زیادہ زور دینے کے بعد اجازت دے دیتے ہیں. حضرت قاسم اب شاہانہ مردانہ انداز میں میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اب روانہ ہونا بھی اس شان و شوکت کے ساتھ ہے کہ حضرت حسین جاتے ہیں, تبرکات کا ڈبہ کھولتے ہیں, تبرکات کا صندوق کھولنے کے بعد بہترین تبرک اس میں نکال کر حضرت امام قاسم کے سر پر امامہ لپیٹتے ہیں, امامہ لپیٹ کے میدان کی طرف روانہ کرتے ہیں. حضرت قاسم آخری سلام اپنے حضرت والوں کو کہہ کے نکلتے ہیں. اب جب میدان کربلا میں حضرت علی مقام پہنچے, حضرت قاسم پہنچے, تو اب ذرا شاہانہ انداز تو دیکھے, مرد مجاہد پکارتا ہے, کہتے ہیں حضرت قاسم ہے کوئی یزیدی جو مجھ سے لڑ سکے, میں حیدر کا راہ کا شیر ہوں, میں حیدر کا چار کا شیر ہوں, ہے کسی کے بازو میں طاقت جو اس حیدر کا راہ کے لال سے لڑ سکے, میں علی کا بیٹا ہوں, علی کا پوتا ہوں, حسن کا بیٹا ہوں, کوئی ہے جو مجھ سے لڑ سکے. حضرت علی مقام امام قاسم کی یہ بہار سن کر یزیدیوں کے قدم لرزہ بردار ہو گئے, ان کے قدم پھڑپھڑانے لگے کہ کون مرد مجاہد ہے جو سامنے اس قدر شاہانہ انداز میں موجود ہے. اپنی نگاہوں کو گردنوں کو جھکا لیا, نگاہوں کو جھکا لیا, کسی یزیدی میں طاقت نہیں کیا حیدر کا راہ کے چھاڑ کے اس قدر نوجوان شیر کے سامنے موجود سامنے آ سکے. کسی کے قدموں میں, کسی کے بازوں میں اتنی طاقت نہیں, کسی کے قدموں میں اتنی استقامت نہیں کہ حضرت قاسم کا سامنا کر سکے. جب حضرت قاسم نے دیکھا کہ کوئی نہیں بڑھ رہا ہے تو حملہ کر دیا. جس طرح بڑھ رہے ہیں گردنیں کاٹ رہے ہیں کہ بڑے
دیر کے بعد للکارا تو پھر بہت دیر کے بعد للکارا تو اب ابن سعد کہتا ہے حضرت تو بڑا مرد مجاہد ہے، جب میں تجھے گورنر دلا دوں گا، جا کر اس سے لڑنے 1000 کا لشکر لے کے جا۔ ایک طرف کا نام قاسم ہے، نوجوان قاسم ہے، ادھر ابن سعد کہہ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کے جا۔ ذرا سوچے تو صحیح، دماغ میں بات لائے کہ 1000 کے لشکر کی تنہا فرد سے کوئی مقابلہ ہے، مگر ایک ادھر قاسم ہے، ادھر 1000 کو لے جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ ذرا سوچو اس بات کو کہ وہ کس طرح سے مرد مجاہد ہوں گے، وہ کس طرح کے مرد مجاہد ہوں گے جو 1000 کے لشکر کے سامنے بھی اپنے ٹنگوں کو نہ اٹھا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ جب تلواریں میدان جنگ میں دکھتی ہے تو بڑے بڑے مجاہدوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پاؤں ہل جاتے ہیں، تلواروں کی چمک دیکھ کر دل میں ایک لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک طرف قاسم کھڑا، ایک طرف اتنے سارے یزیدی کھڑے اور للکارے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بھی بڑا غرور متکبر تھا، بڑا مغرور متکبر تھا، کہتا ہے اے ابن سعد، میری طاقت کے ڈنکے مصر و شام میں بج رہے ہیں اور میں اکیلا اس نوجوان بچے سے لڑنے جاؤں، اس کا تو چھوٹے بچے سے لڑنے جاؤں گا میں؟ ایک گرورانہ انداز میں کہا تو کہتے ہیں تو کہا ابن سعد نے تو یہ غرور میں ہے، تو کم عقل ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے موجود ہے وہ حیدر کرار کا نام ہے۔ کہتے ہیں تو یہ نہیں دیکھ رہا وہ حیدر کرار کا شیر ہے، حیدری کچھار کا شیر ہے۔ وہ کہتا ہے بڑا ہی اس سے عریضہ پیش کیا ابن سعد نے، تو پھر حضرت کہتا ہے ٹھیک اگر اتنی ہی گریہ آزاری کرتا ہے تو میں میرے بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دو، 2 منٹ میں جا کے اس کی گردن نکال لائے گا۔ کہتا ہے وہ جا کر 2 منٹ میں اس کی گردن اتار لائے گا۔ تو ابن سعد نے کہا تیرا دماغ گھٹنے میں جا چکا ہے، ذرا سوچ سامنے موجود کون ہے؟ وہ نہیں مانتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے بہت بڑے شہسوار ہیں۔ اب بڑھا دیا اپنے بیٹے کو حضرت قاسم کے سامنے، حضرت کا بیٹا آیا تو کہا امام قاسم نے ہائے افسوس تجھ پہ تیرے باپ کو رحم نہیں آیا کہ میرے تلوار کا لقمہ بننے تجھے بھیج دیا۔ کہا افسوس کہ تیرے باپ کو تجھ پہ رحم نہیں آیا کہ میری تلوار کا تجھے لقمہ بننے بھیج دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایک طرف نوجوان غالباً 16 سال یا کچھ زیادہ عمر بتائی جاتی ہے، اتنا نوجوان اس عمر کا نوجوان کھڑا ہے، ایک طرف جنگ کے شہسوار کھڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ تجھے تیرے باپ کو افسوس ہے اور مجھے افسوس ہے تیرے باپ کو تجھے بھیج دیا۔ یہ کہہ کر اب لڑنا شروع کیا تو امام قاسم نے ایک ہی بار میں اس کی گردن کو اتار دیا، ایک بار کیا اس کی گردن کو اتار دیا۔ اب یہ دیکھ کے دوسرے بھائی کو جاؤ جلال آیا اور گھوڑے کو کداتے ہوئے اپنے بھائی کو ذلت کے ساتھ مرتا ہوا دیکھ کے میدان میں بھاگا۔ اب جب میدان میں آیا امام قاسم کے سامنے، امام قاسم پھر اسے ایک ہی چاقو پھونکتے ہیں سینے میں کہ اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ اب دوسرا آیا اور دوسرے کو بھی قتل کر دیا، تیسرا آیا اسے بھی قتل کر دیا۔ یہ دیکھا حضرت نے کہ میرے بیٹوں کو جگہ بات دی گئی، قاسم شہید کر دے رہا ہے، قاسم مار ڈال رہا ہے، قاسم جہنم کر دے رہا ہے۔ تو اب حضرت نے اپنے گھوڑے کو ڈیرے لگائی اور گالی بکتا ہوا، منہ میں جھانک بھرتا ہوا امام قاسم کے سامنے آیا۔ امام قاسم نے کہا کیا عورتوں کی طرح گالیاں دیتا ہے؟ کیوں اپنے فحش کلامی سے کام لیتا ہے؟ دم ہے تو مردوں کی طرح مقابلہ کر۔ اب یہ کہنے لگا کہ میں تو تجھے بہت بڑا سمجھتا تھا، چلا میدان میں۔ جب میدان میں آیا تو تھوڑی دیر کی جنگ چلی، اس نے نیزہ بازی کرنا شروع کر دی اور امام حضرت قاسم کے ساتھ نیزہ بازی کرنا شروع کر دی۔ دیکھا حضرت کے مقابلہ تو ٹکر میں ہے، اپنی تلوار کو نکالا اور جب تلوار کو نکال تو گھوڑے کو ڈیر لگائی تو حضرت قاسم کہتے ہیں جنگی پیدرا آزمایا اور کہا اے حضرت میں تجھے بہت بڑا شہسوار سمجھتا تھا، تو نااہل ہے، تو پاگل ہے، جسے جنگ کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں۔ وہ گھبرا گیا، دیکھنے لگا، کہا پہلے اپنے گھوڑے کی سینگ کو مضبوط کر لے ورنہ گر جائے گا۔ جیسے ہی اس نے چھپ کر دیکھا حضرت قاسم نے ایک ہی بار اس کے پیٹھ پر مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ جنگی پیدرا آزما کر بتایا کہ جنگ میں کس طرح سے حکمتیں انجام دی جاتی ہے۔
عزیزان ملت اسلامی امام قاسم نے اس کی دو ٹکڑے کر دیے. اب یہ دیکھ کر یزیدی اتراف گئے اور حضرت پھر امام علی مقام کے پاس حضرت قاسم پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ الاچھا. الاچھا کیا ہے چچا جان؟ پیاس. مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے. تو حضرت علی مقام کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھانجے بھتیجے جا، انشاءاللہ ان قریب تو جام شہادت کے بعد نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر کو پیے گا. یہ کہہ کر حضرت علی مقام میدان میں نکل پڑے. حضرت قاسم میدان میں نکل پڑے. اب میدان میں جا کر یزیدیوں کو دیکھا کہ ابن سعد قلب کے بیچ میں چھپا ہے، لشکر کے قلب میں موجود ہے. وہاں حملہ کر دیا، گردنیں اتارتے ہوئے چلے گئے، صفوں کو چیرتے چلے گئے. تو اب ابن سعد نے کہا کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ پورے لشکر کو اکیلا ختم کر دے گا، اسے چاروں طرف سے گھیرا جائے اور چاروں طرف سے تیر اور نیزوں کی بارش کی جائے اور پھر اس کو گھوڑے سے کھلا دیا جائے. اسی طرح حضرت قاسم کے ساتھ کیا گیا کہ چاروں طرف سے ایک اکیلے اب قاسم پر چاروں طرف سے تلواریں چلائی گئی، چاروں طرف سے تیر مارے گئے، چاروں طرف سے آپ کے جسم پہ نیزے مارے گئے. زخموں سے نڈھال ہو کر آپ گھوڑے سے تشریف لائے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی گردن میں تیر لگا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے تشریف لا لیے اور کہا یا عمار ادرکنی، اے میرے چچا جان میری خبر لیجیے. کہتے حضرت امام حسین نے جب آواز سنی درد بھری تو تڑپ گئے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے گھوڑے کو دوڑا کر حضرت قاسم کو اٹھاتے ہیں. حضرت قاسم کو اٹھایا اور اپنے گود میں رکھا اور ان کے چہرے انور سے، اپنے دامن سے ان کے چہرے انور کی مٹی کو صاف کیا، خون کو صاف کیا اور خون کو صاف کر کے آنسوؤں کو آنکھوں میں لے کر قبیلے کی طرف اپنے حجرے کی طرف امام قاسم کا لاشا لا رہے تھے کہ حضرت قاسم وہ مرد مجاہد آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دل میں سکون بھر کر کہ میرے چچا کے گود میں میرا سر ہے، اب میری زندگی کا آخری وقت ہے. یہ کہہ کے کلمہ پڑھ کے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں. عزیزان محترم، اب یہ وہ پہلے مرد مجاہد جو اہل بیت اطہار چھوڑ چلے گئے. اب اس کے بعد پھر امام علی مقام اپنے آپ کو لشکر کی طرف روانہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر حضرت علی اکبر آ جاتے ہیں. ابھی اپنے بھائی کے بیٹے کی شہادت سے دور ہی نہ ہوئے تھے کہ اپنا بیٹا میرے پاس میں آتا ہے. بڑا بیٹا کہتا ہے ابا جان جانے کی اجازت دے علی اکبر کو. ذرا سوچے تو اس بات کو کس طرح کا مجاہدانہ گھرانہ ہے. ابھی ایک شہید نہیں ہوا دوسرا اجازت طلب کر رہا ہے کہ ابا جان جانے کی اجازت دے. یہاں ہمارا ایک کوئی مر جائے تو دل پر برداشت نہیں ہوتا ہے اس کا بوجھ، یہاں خاندان لوٹا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت علی اکبر اجازت طلب کرتے ہیں تو امام حسین طلب جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے میں تجھے کس طرح اجازت دوں، تو ہم شبیر مصطفیٰ ہے. حضرت علی اکبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی تھی، جب وہ طلب جاتے تھے نبی کے دیدار کے لیے تو آ کر حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر ہم شبیر مصطفیٰ تھے، یعنی جو چہرے مبارکہ تھا مصطفیٰ کریم کی طرح نظر آتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ اس بیٹے کو کیسے جانے کی اجازت دیتے اور بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد اپنے تبرکات کا ایک مقصد لاتے گئے. انہیں سر پر دستار باندھ کر حضرت علی کی تلوار دے کر میدان کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. اب حضرت علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے. اب میدان کی طرف روانہ کیا ہوئے دیکھیں. اب پھر للکارتے گئے، پھر للکار کے کہتے گئے یزیدیوں کی فوجوں کو، کیا یزیدیوں کی فوج تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے. اگر کسی کے بازو میں طاقت ہے تو میرے سامنے آئے، میرے مضبوط قدموں کو پیچھے ہٹا کر بتائے. آج تم لوگوں کی گردنیں میں نے زمین کو چاٹ نہ کرا دیا، زمین پر نہ پھیلا دیا تو پھر بتانا. اس طرح للکارتے ہوئے کہا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں. ذرا ہم اہل بیت ہیں، ہمارے سامنے تو آنا. اب
اب یہ کہہ کر تمام لوگ یہ سوچنے لگے، تمام یزیدیوں کے قدموں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ یزیدیوں نے پوچھا یہ حسن و جمال کا پیکر ہے کون؟ یہ حسن و جمال کا پیکر ہے کون؟ یہ اتنا حسین ہے کون؟ تو ابن سعد کہتا ہے یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ صورت میں مصطفیٰ کی طرح ہے اور سیرت میں علی المرتضیٰ کی طرح ہے۔ یہ کہا ابن سعد نے جب یہ کہا تو یزیدی کہ لشکر نے یہ سوچا کہ ہم کیسے کر اس پہ تلوار اٹھائے جو مصطفیٰ کی طرح دکھتا ہے، جس کا چہرہ مصطفیٰ کی مثل نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم یہ کہہ کے یزیدی یہ کہ دل میں تھوڑا سا الگ بات تھوڑا سا گھن پیدا ہوا، پر لیکن پھر ابن سعد نے انہیں بھڑکانا شروع کیا، انہیں بھڑکانا شروع کیا، لالچ دیا، دنیا کی حکومت کا ان کے دل میں تمام کو پیدا کر دیا۔ ذرا سوچو اب اس طرح انہیں پیدا کیا، اب وہ جب ان کے دل میں پھر سے آ گیا تو اب وہ حضرت امام علی اکبر کے سامنے آنے کو تیار ہوئے، پر یہ دل میں لرزت طاری تھا کہ ہم کیسے کر اس سے لڑ لیں۔ تو حضرت امام علی اکبر نے جب دیکھا کہ کوئی آنے کو تو تیار نہیں ہے تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب دیکھا کہ جس طرف رک کیے جا رہے ہیں امام علی اکبر اس طرف گردنیں کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ 19 سالہ نوجوان جس طرح اپنے گھوڑے کو ایڑ دے رہا ہے، سبوں کی سبوں کو کاٹتے چلے جا رہا ہے، جیسے کہ انسان گاجر مولی کاٹ دیتا ہے، ویسے ہی یزیدیوں کے لشکر کی گردنیں کٹ رہی ہے۔ یہاں امام علی اکبر اب یزیدیوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ کبھی میمنہ پہ حملہ کیا تو میمنہ کو درہم کر دیا، یزید کے قلب پہ حملہ کیا، یزید کے قلب کو درہم کر دیا، چاروں طرف قرآن برپا کر دیا۔ یہ دیکھ کر یزیدیوں کی ٹانگیں کانپنے لگی کہ ہم کیسے اس شخص کا مقابلہ کریں جو اتنا طاقتور ہے، جو نوجوان ہو کر بڑے بڑے فوجوں کو اکیلا گرا دے رہا ہے۔ تو پھر یہ کہہ کر یہ اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا یزیدیوں کو۔ ذرا اس بات پر غور کرنے کا مقام ہے، جب امام چاروں طرف امام علی پر چاروں طرف بحران برپا کر رہے تھے تو اب پیاس کی شدت محسوس ہوئی، واپس آئے اور آ کر دیکھا، اپنے بابا سے کہا اے بابا جان پیاس لگی ہے۔ تو پھر حضرت امام علی مقام اپنی انگوٹھی نکال کر اپنے انگشت مبارکہ نکال کر حضرت امام علی اکبر کو دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے منہ میں اسے رکھ لے میرے بیٹے، اس سے کچھ تو گلے میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اب حضرت علی اکبر یہ سن کر میدان کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو اب دیکھا کہ اب یہاں تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، تو ابن سعد نے طارق نامی پہلوان کو حکم دیا جا کے اس کا سر کاٹ لا۔ 1000 کا لشکر اپنے ساتھ رکھ اس کا امام اکبر کا سر کاٹ کے لا۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں کیوں جاؤں؟ تو پھر اس نے کہا میں تجھے گورنری دوں گا، تجھے بہت زیادہ مال و مال کر دوں گا، مالا مال کر دوں گا۔ یہ سن کر دنیا کی جو لذت ہے اس کے دل میں پیدا ہونے لگی، دنیا کی خواہشات اس کے دل میں جاگی، اور اس خبیث نے حضرت امام علی اکبر کے لیے اپنی تلوار کو اٹھا لیا اور اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لیا۔ یہ کہہ کر اب میدان کی طرف بڑھ گیا، اور میدان کی طرف بڑھا، حضرت امام علی اکبر سے مقابلہ کرنا چاہا اور مقابلہ کرنا شروع کیا۔ تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ تاریخ تو بہت طاقتور ہے، پر لیکن جب اس نے کہا کہ میں تاریخ ہوں جس سے مصر و شام اور فارس کے لوگ کاپ جاتے ہیں، جن کے دل دہل جاتے ہیں، تو علی اکبر کہتے ہیں کہ تو ضرور وہاں ہوگا، اور اہل بیت اطہار کے سامنے، حیدری کا چھاڑ، حیدری کا رار کے شیروں کے سامنے، حیدری کا چھاڑ کے شیروں کے سامنے تیری مثال ایک چھری کے برابر ہے، تجھے ہم پاؤں سے روک دیں گے۔ وہ ہمارے اندر جذبہ ہے، اسے ہدایت بھرے جملے گئے، اس کے دل میں غصہ پیدا ہوا اور امام پہ حملہ کرنا چاہا۔ ایک ہی زمان تاریخ گواہ ہے، ایک ہی بار میں تاریخ کے 2 ٹکڑے امام علی اکبر نے کر دیے۔ اب یہ دیکھ کر کہ جب تاریخ مر گیا تو اس کے بیٹے بھی ایک کے بعد دیگر آنے لگے۔ پہلے اس کا بیٹا عمر آیا تو حضرت علی اکبر نے اسے بھی قتل کر دیا، طلحہ آیا اسے بھی قتل کر دیا، اس کے تینوں بیٹوں کو ایک کے بعد دیگر قتل کر دیا۔ جب چوتھا آیا اور تلوار کو لہراتا ہوا پاس میں آیا تو حضرت علی اکبر نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا ایک ہی بار میں۔ اب وہ ہاتھ کو کٹنے کے بعد تاب نہ رہ سکا، اپنے گھوڑے کو بھگا کر لشکر میں واپس پہنچا۔ جب لشکر میں واپس پہنچا تو گھوڑے سے گر گیا، اور گر کر اس کے ہاتھ کی تکلیف اور گھوڑے سے گرنے کی تکلیف دونوں کی تاب نہ لا کے واصل جہنم ہو گیا۔
عزیزان محترم، اب اس طرح امام علی اکبر تمام طرف جس طرف حملہ کر رہے ہیں، یزیدیوں کی گردنوں کو کاٹے چلے جا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، پھر وہی پیٹرا ابن سعد کا کہ یہ حیدر کرار کے لال ہے، اکیلا ان سے لڑنا مناسب نہیں ہے، کوئی بھی ہم میں اتنا طاقتور نہیں کہ ان کے مدد مقابل آ سکے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جن کے بابا حضرت حسین، جن کے نانا، جن کے دادا اگر کسی میدان میں کھڑے ہو جائے تو پورے کے پورے لشکر کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے۔ یہ وہ حیدر کرار کے شیر ہے جن کے سامنے ہم جا نہیں سکتے، جن کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ اپنے جن کے پاؤں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہا اور چاروں طرف سے پھر حضرت علی اکبر کے اوپر حملے کرائے، ان کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں سے مارا گیا۔ بتایا جاتا ہے 27 زخم آپ کے جسم انور پہ لگے، بنا زنا دینے ہوئے جسم پر 27 زخم علی اکبر کو لگے ہیں، اور اس لیے لگنے کے بعد جب آخری زخم آپ کے گردن میں لگا تو اس زخم کی آپ تاب نہ لائے اور گھوڑے سے تشریف لے اور پھر اپنے ابا کو پکارا کہ یا ابا ادرک لی، کہ اے ابا میری خبر لیجئے، میری خبر لیجئے۔ یہ کہہ کر جب امام علی مقام نے یہ سنا تو درد بھری چیخ سن کر اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور کربلا کے میدان میں پہنچے، اور حضرت علی مقام اپنے بیٹے کی گردن کو اپنے گود میں رکھا۔ حضرت علی اکبر آ کے کھولتے ہیں، ان کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کو آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر بھی اس دائرے پانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب یہاں حضرت علی اکبر کا جنازہ لاشا ابھی حضرت امام علی مقام نے حجرے کے قریب لایا بھی تھا کہ حضرت زینب آتی ہے اور کہتی ہے اے بھائی جان، یہ ننھے اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اے بھائی جان کے ننھے اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ یزیدیوں کے لشکر کے سامنے جا کر اسے 2-3 گھونٹ پانی کے پلا دے، اس کا چیخنا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ذرا اس بات کو دل میں اتارے کہ شہدائے کربلا نے ہمارے لیے، توجہ ادھر چاہوں گا حضرات محترم، کہ شہدائے کربلا نے ہمارے لیے کس قدر قربانیاں دی ہے، اور وہاں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ نانا کی امت پروان چلتے رہے، ہم یہاں تک پہنچے، اور جب جائے تو سرخرو ہو کے جائے، یہ کہا۔ اور یہ سوچ کر ذرا سوچئے، اب وہاں حضرت علی اصغر کے بارے میں کہتی ہے حضرت زینب کہ بھائی میرے پیارے بچے کے جو پورے سے نازک ہوٹ ہے، جو لال لال گلابی ہوٹ ہے، وہ پیاس کی شدت سے اب کالے ہو گئے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کا چہرہ پھول سا چہرہ مرجھا گیا ہے۔ ذرا میرے اس پیارے بچے کو وہاں یزیدیوں کے سامنے لے جائے، وہ بے رحم یزیدی اس پر رحم کھا کے 2-3 گھونٹ سے پانی کو پلا دیں گے۔ ذرا سوچئے، وہاں حضرت امام علی مقام یہ سوچ کر حضرت امام علی اصغر کو اپنے گود میں لے کر یزیدیوں کی طرف بڑھے اور یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں، تمہارا جو مقابلہ ہے ہم سے ہے، تمہارے جو دشمن ہے ہم ہیں، تمہارے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں ہم ہیں، تو ہمارے سے بدلا لو۔ یہ تو بچہ ابھی بولنے کے بھی قابل نہیں، اسے 2-3 گھونٹ پانی کے پلا دو، بس اتنا۔ امام علی مقام کی طرف بڑی تقریر چل ہی رہی تھی کہ حرملہ وہاں سے وہ شیطان حرملہ نے تیر تانا، آگ میں بجھا ہوا تیر حضرت امام علی اصغر پہ اس طرح نشانہ سادہ کہ آپ کی گردن کو چیرتا ہوا حضرت امام علی مقام کے ہاتھ میں جا چکا۔ عزیزان محترم، ایک تاریخی جملہ وہاں کہا گیا کہ امام علی مقام نے اپنے علی اصغر کے گردن سے تیر نکالا اور خون کا فوارہ جو جاری ہوا اس وقت کہا کہ آج اگر حضرت ابراہیم موجود ہوتے تو میں ضرور کہتا کہ آپ نے تو ذبح کرتے وقت آنکھوں میں پٹی باندھے بغیر اپنے بیٹوں کی قربانی دیے جا رہا ہوں، ذبح کیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے ننھے لخت جگر کو اپنے گود میں لیے، چادر پہ ڈھاکا اور اپنے خیمے کی طرف بڑھے۔ اب جب حضرت زینب نے دیکھا کہ بیٹا تو چپ ہے تو سوچا کہ اب بیٹے کو شاید پانی پلا دیا گیا ہے، ننھے علی اصغر کو پانی پلا دیا گیا ہے، یہ کہہ کر وہ خاموش ہونے لگی۔ بیٹی سکینہ سے کہنے لگی، اتنے میں علی مقام آتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں، خون سے بھری ہوئی چادر ہٹاتے ہیں، حضرت زینب کے ہاتھ میں اور ننھے بچے کا لاشا دیتے ہیں۔ حضرت زینب یہ لاشا دیکھ کر چیخ مارتی ہے کہ یا اللہ،
میں تو فقط اس کی ماں سے اسے اس لیے لائی تھی کہ اسے پانی پلا دوں، کیا کہیں کہ اس کے ماں کی گود میں سے دوں گی۔ حضرت امام علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام نے کہا کہ میری بہن زینب سجدہ شکر ادا کر لے کہ رب نے ہماری ننھی سی قربانی بھی قبول کر لی۔ اب وقت وہ آ گیا کہ امام عالی مقام کو جانا پڑے گا میدان کی طرف۔ اب حضرت امام عالی مقام تمام اہل بیت اکرام جانساران اہل بیت شہید ہو گئے۔ اب فقط امام حسین بچے اور زین العابدین بچے۔ زین العابدین کہتے ہیں اے ابا جان مجھے اجازت دیجیے، آپ کے بال کانپ رہے تھے اس لیے کہ آپ بہت زیادہ بیمار تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے سہارے سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابا جان اجازت دیجیے کہ میں جا کر یہاں بڑھ سکوں۔ پر امام حسین کہتے ہیں زین العابدین اگر تو چلے جائے گا تو میری حسینی نسل کس سے چلے گی؟ یہ کہہ کے آپ نے بٹھا دیتے ہیں، کافی سارے وصیتیں دیتے ہیں، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام زین العابدین کو بٹھا دیتے ہیں، اور امام علی مقام گھوڑے پہ تیار ہے، اور جعفر ابن طیار کا نیزہ ہاتھ میں ہے، حضرت حمزہ کی ڈھال پیٹھ پر ہے، مولا کائنات کی تلوار ذوالفقار ہاتھوں میں لیے ہے، سر پر مصطفیٰ کا امامہ لپیٹے ہوئے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیں اب امام علی مقام گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اب گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اور ایڑ لگانے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بچا کیا ہے دوبارہ لگایا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب جب نیچے دیکھا کہ گھوڑا تو وہ ہوتا ہے جب شاہ سوار گھوڑے کو ایڑ لگائے تو میدان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں گھوڑے کی بڑھنے کی وجہ یہ تھی، نہ بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ بیٹی سکینہ قدموں میں گھوڑے کے قدم کو پکڑ کر کہتی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جا، گھوڑے اے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جا، میں نے دیکھا ہے جو گھوڑے پر سوار بنا کے میدان میں اس جگہ گیا ہے وہ کوئی گھوڑا تم سے زندہ واپس نہیں آیا ہے، میں تجھے نہیں کہتی ہوں اے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جا۔ یہ درد بڑی چیز حضرت سکینہ کہتی ہے، اچھا ذرا سنیے کہ حضرت سکینہ یہ کہنے لگی کہ اے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جا، میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سوؤں گی؟ حضرت سکینہ کہتی ہے میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سوؤں گی؟ میں جب بھی سوتی ہوں اپنے بابا کے چھاتی پہ سوتی ہوں۔ ذرا سن لے کہ سن کر امام کا دل تڑپ گیا۔ اب ذرا میرے امام نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور حضرت زینب کو آواز دیا اور کہا اے زینب میری بیٹی کو اپنے سینے سے نیچے نہ اتارنا، یہ میری لخت جگر ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ امام عالی مقام اس طرح اپنی آخری چھوٹی شہزادی کو امام عالی مقام اپنی چھوٹی شہزادی کو دے کر حضرت زینب کے ہاتھوں میں یزیدیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کس طرح کا خاندان ہے، کیسے مرد مجاہد ہے۔ کبھی حضرت قاسم شہید ہو رہے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، کبھی ننھا 6 ماہ کا بچہ علی اکبر شہید ہو رہا ہے، پھر حضرت امام علی مقام میں شہید ہونے چلے گئے۔ اب ذرا سوچیے وہاں بیٹی کو پیچھے چھوڑا ہے، بہن کو پیچھے چھوڑا ہے، اپنی بہنوں کو پیچھے چھوڑا ہے، اپنے ازواج کو پیچھے چھوڑا ہے، میدان کی طرف بڑھا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صرف وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ نانا کے دین کو بچانا مقصود ہے، نانا کے دین کو بچانا مقصود ہے، غلط ہاتھوں میں پڑنے سے بچانا مقصود ہے۔ اب امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یزیدیوں ذرا سنو، میں وہ ہوں جس کے ماتھے کو مصطفیٰ ہمیشہ چوما کرتے تھے، میں وہ ہوں جو دو شہر مصطفیٰ میں بیٹھا کرتا ہوں، میں وہ ہوں جس کی سواری خود سرور کائنات ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے نا تاج شریعت نے کہ سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام علی مقام یزیدیوں کے لشکر کے سامنے ایک خطبہ دیتے ہیں، ایک درد بھری تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کس طرح سے ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہو؟ میرے بابا کی طرح کسی کا بابا نہیں، میرے بابا وہ ہے جو خیبر کے میدان میں جائے تو دروازے خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ میری ماں وہ ہے جس کی پاکی کا زمانہ مثال ہو، جس کی پاکی کی گواہی سارا زمانہ دے۔ جب میدان محشر میں میری ماں گزرے تو سارے میدان محشر کے لوگ اپنی گردنوں کو جھکا لے۔ میرے نانا وہ ہے جن کے نانا کی طرح کسی کا نانا نہیں، تمام نبیوں سے جو افضل ہے میرے نانا وہ ہے، میرے نانا وہ ہے، یہ کہہ کر لوگوں کے
سامنے ایک بڑی تقریر کی، یہ سن کر یزیدیوں کے دل میں ایک آنے لگا، ان کے کئی سالوں کے دل پانی پانی ہونے لگے۔ تو پھر ابن سعد نے دیکھا اور شور مچانے لگا کہ اب دیکھا کہ امام حسین کی تقریر سن کر یہ لوگ بگڑ جائیں گے، ان کی طرف پڑ جائیں گے۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے شور مچانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم پہلے یزید کی بیعت کرو یا جنگ کرو، یزید کی بیعت کرو یا جنگ کرو۔ تو امام عالی مقام نے کہا اے ابن سعد سن، تو یہ سوچتا ہے کہ حسین ڈر کر یہ کہہ رہا ہے تو اس کی کوئی بات نہیں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے تمہارے سامنے بتا رہا ہوں کہ کل بروز قیامت تم یہ نہ کہو کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہاں ہمیں تلقین نہیں کی گئی تھی، ہمیں تو لگا تھا کہ یہ حکومت کی جنگ ہے، ہمیں یہ لگا تھا کہ یہ حق و حق کی جنگ ہے اور حق کے ساتھ ہے، یہ کوئی کہہ نہ سکے۔ اسی وجہ سے تمہارے سامنے یہ بیان کیا ہوں کہ تم میں سے جو ہے وہ پلٹ جائے، ورنہ جو ہے وہ میرا مقابلہ کرے گا۔ جو زمانہ امام کو مظلوم بتاتا ہے ان کے سامنے یہ مثال ہے، اگر امام چاہتے تو اپنے ہاتھوں کو یزید کے ہاتھوں میں دے دیتے، پر امام عالی مقام نے اپنے ہاتھوں کو دینا گوارا نہ کیا، گردن کٹائی گوارا نہ کیا۔ اب یہاں میدان کا رخ بدلا، اب امام عالی مقام کے سامنے یکے بعد دیگر یزیدی آتے جا رہے ہیں۔ پہلے تمیم نامی ایک شخص آیا، امام عالی مقام نے اس کی بھی گردن کو الگ کر دیا۔ تمیم آیا، اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ بطحی کر کے ایک شخص آیا، آپ نے اس کی بھی گردن کو اتار دیا۔ اب یہ دیکھ کر اکثر یزیدی فوج کانپنے کے بعد دیکھنے لگی کہ یہ تو سب کی گردنیں کاٹے چلے جا رہے ہیں، یہ تو امام عالی مقام ہے جو حیدر کرار کے شعر ہے، ذرا سوچے۔ اب یہاں یہ کہہ کے سوچنے لگے اور امام عالی مقام کے سامنے آنے لگے، تو پھر حضرت ابن سعد نے حکم دیا کہ دلاور ایک نامی پہلوان تھا، اس کے پہلوانی کے چرچے، اس کے طاقت کے چرچے مصر و یورپ میں گونج رہے تھے۔ اب وہ امام عالی مقام کے سامنے اسے جانے کا حکم دیا گیا۔ اب وہ امام عالی مقام کے سامنے آتا ہے، امام عالی مقام سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں افسوس تو میرے سامنے آیا ہے۔ یہ کہہ کے جب اس نے جنگ شروع کی تو امام عالی مقام نے کچھ دیر میں ہی اس کی گردن کو زمین پر اتار دیا۔ وہ امام عالی مقام ہے جس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان آئے اور اپنے قدموں کو جھکا دیا۔ میرے امام نے جس طرف رخ کیا یزیدیوں کی کشتوں کی پشتیں لگا دی، جس طرف رخ کیا ان کو کاٹتے چلے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے حسین نے جب کربلا میں میمنہ کی طرف حملہ کیا تو میمنہ کو درہم برہم کر دیا۔ جب یزیدیوں کے قلب پہ حملہ کیا، یزیدیوں کے قلب کو کاٹ دیا۔ چاروں طرف یہ بحران برپا تھا۔ یہ کیا ہے کہ ایک تنہا شخص اتنے سارے لوگوں کو کاٹے چلا جا رہا ہے۔ 20,000 کا لشکر ایک طرف موجود، ایک طرف چھال کا شیر موجود، مقابلہ کیسے؟ پر یہاں مقابلہ تلواروں کا نہیں، یہاں مقابلہ لوگوں کا نہیں، بلکہ مقابلہ باطلوں کا حیدر کرار کے شیر کے ساتھ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کربلا کے میدان میں وہ شجاعت دکھا رہے تھے جو مولا کائنات خیبر کے میدان میں دکھائی تھی کہ ایک ہاتھ سے